يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. ایک دن میں 2 درس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ایک دن میں 1 درس کافی رہتا ہے. اگر درس سننے کے لیے آپ میرے جیسے کسی طالب علم کو بٹھا دیں وہ بھی ایک ہی درس سن سکے گا، اس کے بعد اس کی بھی بس ہو جائے گی. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آئندہ 1 درس ایک دن میں ہو، دوسرا درس دوسرے دن میں ہو. بہرحال قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خود عظیم ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی عظیم ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہو؟ یہ ممکن ہے. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے، لیکن کئی لوگ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں تو یہ ممکن ہے کہ ایک خطیب کی تقریر دوسرے خطیب سے بہتر ہو، بلکہ ایک ہی خطیب کی ایک تقریر بہتر ہو اور دوسری تقریر اتنی اچھی نہ ہو. لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں تو ایسا فرق نہیں ہو سکتا. انسانوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے درس کی صحیح معنوں میں تیاری نہیں ہو سکی، یا تیاری کی تھی جب دیکھا کہ لوگ ہی کم میں جوش ٹھنڈا ہو گیا تو خود ٹھنڈے ہو گئے، یا طبیعت ناساز تھی درس دیا لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے اچھی طرح درس نہ دے سکے. تو یہ انسانوں میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے کلام میں کیسے ممکن ہے کہ کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہو؟ یہ گفتگو جو میں نے اب تک کی ہے یہ کون سی گفتگو ہے؟ عقلی گفتگو. عقل نہیں تسلیم کرتی، عقل نہیں مانتی. لیکن جب آپ احادیث پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کئی صورتیں دوسری صورتوں سے افضل ہیں، کئی آیتیں دوسری آیتوں سے افضل ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے اس لیے افضل ہے کہ اللہ کے ایک کلام کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی اپنی ذات سے. اس میں تعارف ہوتا ہے خود اللہ تعالیٰ کا، اس میں تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے ناموں کا، اس میں تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ مثال کے طور پہ ابو لہب کا. تو اب ظاہر ہے کہ کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کیا ہوگا؟ افضل ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو چکی ہوگی، آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث آ چکی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ نے اس بار ہمارے لشکر کا جس کو امیر مقرر کیا تھا وہ ہمیں نماز پڑھایا کرتا تھا، اور نماز پڑھاتے ہوئے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب تلاوت کیا کرتا تھا تو ہر تلاوت کے آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا. یعنی کہ ہمارے لیے یہ بات عجیب ہے، گویا کہ آپ سے اس بات کا تذکرہ کرنے والے صحابی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے یہ بات ایک عجیب ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ اخلاص.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے رہے۔ ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کو بتا دو کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے، اس صورت سے محبت کا رکھتا ہے جس میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہے، اللہ کا تعارف ہے، تو اللہ رب العزت کو خود ایسے بندے سے محبت ہے۔ تو سورہ اخلاص کی اہمیت ہم نے جان لی، سورہ اخلاص کی فضیلت ہم نے جان لی۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو دوسری آیتوں سے افضل ہے۔ آج میرا موضوع وہی ہوگا کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو دیگر تمام آیتوں سے افضل ہے، دیگر تمام آیتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی ابن کعب سے سوال کیا۔ ابی ابن کعب آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، اور ان کی وجہ شہرت قرآن کریم میں ان کا ماہر ہونا ہے، قرآن کریم کا قاری ہونا ہے۔ یہ کتنے بڑے قاری تھے، آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح پہ اکٹھا کیا تو جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ نماز پڑھائیں، وہ کون تھے؟ ابی بن کعب تھے۔ ابی بن کعب وہ ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تلاوت کروں اور تمہیں تلاوت سناؤں۔ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اللہ نے باقاعدہ میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب نے اس خوشی میں رونا شروع کر دیا کہ اس شہنشاہ نے میرا نام لیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ شہنشاہ کسی انسان کا نام لے۔ یہ اعزاز مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے، کیوں بیٹا مل سکتا ہے؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور حدیث قدسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، جو تنہا بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور جو میرا تذکرہ لوگوں کی ایک جماعت میں کرتا ہے، کئی ایک لوگوں میں کرتا ہے، میں اس کا تذکرہ اس جماعت میں کرتا ہوں جو اس جماعت سے کہیں بہتر ہے جس جماعت میں اس نے میرا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا تذکرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کا تذکرہ کرے بڑی جماعت میں، بڑی محفل میں۔ شادی کی تقریب ہے، 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اللہ کا نام لینا لوگ ویسے ہی جرم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کام ایسی مجلس سے؟ ایسی مجلس تو ہوتی ہے کن کے لیے؟ شیطان کے لیے۔ وہاں پہ گانے ہوں گے، ڈانس کے لیے کوئی لڑکیاں بلائی ہوئی ہوں گی، بے پردگی ہوگی، لڑکیاں لڑکے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو ایسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا نام جو اللہ کا بندہ لے اور وہاں پہ قرآن کریم کی آیت سنائے
اس کا ترجمہ سنائے، حدیث سنائے، اس کا ترجمہ سنائے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اذان ہو گئی ہے، ہم سب کو جانا چاہیے، یہ شیطانی آواز بند کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ نے خوشی کا دن دکھایا ہے اور ہم اس کا بدلہ یہ دے رہے ہیں۔ اس انداز سے جو کلمہ حق کہے گا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ وہ یہاں پہ اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ تو ابی ابن کعب کی طرح کا اعزاز میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جب بھی چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی تلاوت سیکھنے سکھانے کے لیے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے، اس کا عقیدہ پڑھنے کے لیے، اس کے احکام و مسائل کو جاننے کے لیے، فرمایا ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالی ان خوش نصیب افراد کا ذکر خیر ان میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ کن کا تذکرہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اہتمام کرے، جو کسی مسجد میں بیٹھی کسی مسجد میں لگی ہوئی مجلس میں حصہ بن جائے ان کا، قرآن سیکھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے۔ تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا بھی تذکرہ کرے گا۔ تو ابی ابن کعب کی بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی ابن کعب سے کہتے ہیں کہ ابی اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کون سی آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے رسول بہتر علم رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، اس چیز کا جواب اللہ کے سپرد کر دیا۔ اچھا، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، سب سے اچھا موبائل کون سا ہے؟ کس کمپنی کا ہے؟ جی جواب دیں بھائی، اس میں کون سی بات ہے؟ اچھا، اگر آپ یہ سوال مجھ سے کریں، اب ظاہر ہے میں تو نہیں جانتا کہ سب سے اچھا موبائل کون سا ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں اس آپ کے سوال کے جواب میں اللہ ورسولہ اعلم؟ کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتا؟ یہ واقعی سنا تھا، بھابی گستاخ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں، یہاں پہ اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، ان کی بات درست ہے۔ اگر آپ مجھ سے شریعت کا مسئلہ پوچھیں گے اور میں اس کا جواب نہیں جانتا تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ ورسولہ اعلم، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کو اللہ کی ذات کے بعد سب سے بہتر جاننے والے تھے۔ لیکن دنیاوی امور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں ہے، آپ فوت ہو چکے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیاوی طور پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم تو پھر ہم غلط عقیدے کی طرف جا رہے ہیں، گویا کہ ہمارا عقیدہ پھر یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جانے کے باوجود اسی دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، جبکہ یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے. آسمان والوں میں زمین والوں میں اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں ہونے والے امور کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوض پہ موجود ہوں گے اور آپ کی امت کے لوگ آ رہے ہوں گے. آپ کی امت کی نشانی کیا ہوگی؟ بچے بتائیں گے، ذرا ٹھہریے گا. آپ کی امت کی نشانی کیا ہوگی؟ جی بیٹا. وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. بیٹا آج صرف دعا پہ گزارا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالیں. آج میرے دائیں بائیں کوئی لفافہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا بھی بڑی اچھی چیز ہے بیٹا، انشاءاللہ دعا سب سے اچھی چیز ہے. والد صاحب حوصلہ دے رہے ہیں. چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب دیا ہے کہ آپ کی امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو ایک گروہ آئے گا لیکن ان کو فرشتے آپ کے حوض سے دور کر دیں گے، حالانکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے لیکن ان کو دور کر دیا گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. تو آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. اللہ کے رسول سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دنیا میں کیا کچھ کیا، آپ کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا، دین میں کیا بدعتیں داخل کی جاتی رہی، آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے. یہ جو فرشتوں کا عقیدہ ہے یہی عقیدہ ہمارا ہے. لیکن ہمیں اس عقیدے کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ گستاخ. فرشتے کہہ رہے ہیں روز قیامت کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سوال ہو موبائل کے بارے میں، سوال ہو دنیاوی امور کے بارے میں، تو اس کے جواب میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ عالم، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ورسولہ عالم. تو ابی بن کعب نے یہاں پہ کہا اللہ ورسولہ عالم، تو ان کا یہاں پہ کہنا درست تھا؟ جی ہاں درست تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار سوال کیا ابی مجھے بتائیں قرآن کریم کی آیات میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ اس سوال کا جواب آج یہ بچے دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جواب پہلے کہیں سے سنا ہوگا، ان کے والد صاحب نے بتایا ہوگا. اب یہاں بتانے کی اجازت نہیں بیٹا، دھیان سے، ٹھیک ہے؟ کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا. لیکن ابی بن کعب سے جب سوال کیا گیا تھا تو کیا ان کے پاس سابقہ کوئی معلومات تھی؟ صرف یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ تھا، قرآن کی ایک ایک آیت پہ ان کی نگاہ تھی، قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر کو جانتے تھے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح پہچانتے تھے. اس لیے ابی بن کعب کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاباش دینے کے انداز میں ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو منذر، اے ابی، تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہیں یہ علم کیا ہو؟ مبارک ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابی بن کعب کس قدر قرآن کے ماہر تھے. یعنی کہ قرآن کریم کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور سوال یہ ہو رہا ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ درست جواب دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک آیت کے اوپر ان کی نگاہ ہے، ایک ایک آیت کے وہ ماہر ہیں. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں، اور یہ روایت جو بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے تو ہم آپ سے 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے. کتنی؟ اور نیا سبق نہیں لیتے تھے،
جب تک کہ ان 10 آیتوں کو اچھی طرح یاد نہ کر لیتے، ان میں جو علم موجود ہے اس علم کو ہم اچھی طرح سمجھ نہ لیتے، ان آیتوں میں جو عقیدہ ہے، جو احکام و مسائل ہیں، ان کو اچھی طرح جان نہ لیتے، ہم اس وقت تک نیا سبق نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے زمانے کا قاری آج کا قاری نہیں ہے، آپ کے زمانے کا قاری عالم دین ہے، آپ کے زمانے کا قاری مفسر قرآن ہے، آپ کے زمانے کا قاری درست عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ درست عقیدے کا ماہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی کتنی عظیم آیت ہے، تو ہمیں اس آیت کا اہتمام کرنا چاہیے، حفظ کرنے کے لحاظ سے بھی اور اس کا ترجمہ و تفسیر جاننے کے لحاظ سے بھی۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مبارکباد دی ہے، مبارکباد دی ہے کس کو؟ ابو ابی بن کعب کو۔ یہ کس چیز پہ مبارکباد دی ہے؟ نیا گھر بنانے پہ، گاڑی لینے پہ؟ ہاں جی، قرآنی علم ہونے پہ۔ پتہ چلا کہ قرآنی علم ہونا، شریعت کا علم ہونا، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے گھروں میں بہترین تقریبات تب ہوتی ہیں جب بچہ میٹرک میں اچھے نمبر لے۔ اے لیول میں جی، کیوں لیول شیخ صاحب؟ یہ جشن منایا جاتا ہے اچھے نمبر لینے پہ، اے لیول، او لیول۔ اور نہیں میرے بھائی، یہ تو دنیاوی امور ہیں، ان کی آپ جشن منائیں، مجھے اعتراض اس پہ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جس چیز کا جشن ہونا چاہیے، جس کی خوشی منانی چاہیے، وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ آپ اپنے بچے کا جشن منا رہے ہیں جی، میٹرک میں اس نے ٹاپ کیا پورے پنڈی کو، پورے اسلام آباد کو، پورے پاکستان کو، پورے پنجاب کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے؟ فجر کی نماز میں مسجد میں آتا ہے؟ تو پھر مبارکباد نے کس بات کی؟ خوشیاں کس بات کی؟ کامیاب کیسے سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ کامیاب کیسے سمجھ رہے ہیں آپ اپنے اس بیٹے کو؟ ناکام ہے آپ کا بیٹا، اللہ کی قسم ناکام ہے۔ بے نماز بیٹا دنیاوی لحاظ سے جتنا بھی آگے نکل جائے ناکام ترین بچہ ہے، اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ خوشی آپ تب منائیں جب آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو، جب آپ کا بچہ قاری قرآن ہو، جب آپ کا بچہ قرآن کا علم جانتا ہو، قرآن کے عقیدے میں ماہر ہو، قرآن کا ترجمہ جانتا ہو، قرآن کی تفسیر کو جانتا ہو، اور 5 وقت کی نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہو۔ اب آپ مبارکباد کے حقدار ہیں، اور آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ مبارکباد کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، شریعت کی نگاہوں میں علم جس کو کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ آپ کی میڈیکل، آپ کی سائنس، یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، یہ فن ہے، روزی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن جس کو علم کہتے ہیں، پوچھئے امام شافعی سے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں العلم ما قال اللہ وما قال الرسول۔ علم صرف اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے کہہ دی اور اللہ کے رسول نے کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے علم۔ تو اس علم کے اوپر مبارکباد دی ہے نبی علیہ السلام نے کس کو؟ ابو المنذر کو، یعنی کہ ابی بن کعب کو۔ میرے بھائیوں، اس عظیم آیت کے بارے میں اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث رکھنے لگا ہوں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں السنن الکبریٰ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے مابین موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ادھر مرے گا، ادھر فوت ہوگا، ادھر جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو آپ کے بچے ہر فرض نماز کے بعد مجھے امید ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے،
آپ آگے سے کہیں پہلے یہ تو پوچھ لیں فرض نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، پہلے یہ تو پتہ کر لیں۔ اگر آپ کے بچے فرض نماز پڑھتے ہوتے تو یہ مساجد خالی کیوں ہوتی؟ صبح کی نماز میں عام طور پہ کون ہوتے ہیں؟ بابا جی ہوتے ہیں۔ بابا جی بھی بچوں کی نیند خراب نہیں کرتے، اور اگر خراب کرتے ہیں تو بچے آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں۔ وہ آنکھیں کیوں دکھاتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ بچہ 7 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، یہ عمر تھی نماز کی ٹریننگ دینے کی۔ ان ایام میں چاہیے تھا والد صاحب بچے کو اٹھا کر لاتے، لیکن ان ایام میں ہم لے کر نہیں آتے۔ اور پوچھئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل چھوٹے تھے، ان کی والدہ بیان کرتی ہیں سردیوں کی راتوں میں صبح میں اٹھتی، یعنی کہ تہجد کے ٹائم پانی گرم کرتی، اپنے بیٹے کو وضو کراتی، پھر لباس سردی والا پہناتی، اور پھر خود یہ ماں، کیونکہ باپ نہیں تھا، خود یہ ماں بچے کو مسجد چھوڑ کے آتی۔ اس انداز سے تربیت کی جائے تو پھر احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، جو ہی فوت ہوگا سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور یہی ہماری منزل مقصود ہے، یہی ہماری منزل مقصود ہے، اسی کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ میں آج جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں ترجمہ قرآن کی کلاس لے رہا تھا، تو سورہ محمد میں وہ آیتیں آئیں جن میں تذکرہ ہے جنت کی نعمتوں کا، کہ جنت میں نہریں ہوں گی دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی، اور وہاں کی شراب بھی بے مثال، دودھ بھی بے مثال، شہد بھی ویسا کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس موقع پہ میں نے لڑکوں سے جو الفاظ کہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرے تو ان میں دلچسپی لیں، توجہ سے گفتگو سنیں، ساتھ اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا جو یہ عظیم نعمتیں پائیں گے۔ یعنی کہ جنت کی یہ نعمتیں جن کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ ان کا تذکرہ سنیں اعراض کرتے ہوئے، دلچسپی نہ لیتے ہوئے، بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یہ اللہ کی بھی توہین ہے، اللہ کی نعمتوں کی بھی توہین ہے۔ اور یہ تو پھر بھی ہلکا کام ہے، اعراض، دلچسپی نہ لینا، دل میں شوق پیدا نہ ہونا۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ مذاق اڑانا۔ ایسے لوگ ہماری اس ملک، اس زمین پہ پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، اللہ کی نعمتوں کی بھی توہین ہے۔ تو یہاں پہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ صرف موت ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کی وجہ سے اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے کہ میں آئندہ ہر نماز با جماعت مسجد میں ادا کروں گا، اور ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا رہوں گا، آیت الکرسی کی بھی تلاوت کروں گا۔ اس موضوع پہ تیسری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بس یہی آج کے درس کا اختتام ہوگا۔ اس سے زیادہ میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ اس حدیث کے راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور صحابہ کرام میں سے اسے بیان کرنے والے، روایت کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرنے والے جناب ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ڈیوٹی لگائی کہ رمضان کی زکوٰۃ اس کی نگرانی آپ نے کرنی ہے، اس پہ پیرا آپ نے دینا ہے، اس پہ ڈیوٹی آپ کی ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس مہینے میں زکات دیتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی رمضان میں زکات دیتے ہیں کہ آگے پیچھے دے دیتے ہیں؟ جی افضل رمضان میں ہے اور زیادہ تر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں. پھنس گئے نا آپ، میرے داؤ میں آ گئے، میرے داؤ میں آ گئے. زکات تب دینی ہے جب آپ کے مال پہ سال پورا ہو جائے. جب سال پورا ہو گیا تو رمضان کے نام پہ تاخیر کرنا غلط ہے. غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا حق دبا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اب مال آپ کا نہیں رہا. زکات کا یہ مال اب غریبوں کا ہے. آپ کے پاس امانت ہے. یہ امانت نکالنے وقت پہ وہ غریب ترس رہے ہیں، ان کو دیں. رمضان کے نام پہ لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے پہ زکات پڑ رہی ہے. 52.5 تولے چاندی کیا قیمت ہے جی؟ نہیں تو اب ٹوٹل بتائیں نا. 1,65,000 ہوگی ہے. چلیں جی، پچھلے سال وہ تھی 1,65,000 ہوگی. چلیں جی ٹھیک ہے جی. اب 1,65,000 آپ کے پاس آیا رجب کے مہینے میں. رجب کا مہینہ رمضان سے کتنے مہینے پہلے آتا ہے؟ 2 مہینے پہلے. اب آئندہ سال رجب تک یہ پیسے آپ کے پاس رہے، اس میں اضافہ تو ہوا، کمی نہیں ہوئی. تو اب آئندہ رجب میں آپ نے ان پیسوں کی زکات دینی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بڑا افضل ہے صدقہ خیرات کرنا، تو آپ لیٹ کرتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. وقت پہ زکات ادا کریں، غریبوں کا حق ہے انہیں دیں. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان میں آپ زکات کے علاوہ دیگر مواد سے صدقہ خیرات کریں. یہ بسم اللہ، کون روکتا ہے آپ کو اس سے؟ اچھا، اب پھر یہ بات طے ہوگی، ہمارا معاہدہ ہو گیا میرا اور آپ کا کہ زکات ادا کرنے کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر مجھے حدیث سمجھائیے. ابو ہریرہ پھر کہہ رہے ہیں، بات ادھر ہی آ گئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رمضان کی زکات کی حفاظت کی ڈیوٹی اللہ کے رسول نے میری لگائی تھی. جی وہ جواب آ گیا. فطرانہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ فطرانہ مراد ہے. فطرانہ مراد ہے. آئیں جی شیخ صاحب، آپ لوگوں کا انعام ہے، آئیں تشریف لائیں. بیٹا آپ بھی آئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے. یہ انعام ہوتا ہے جی. نیا نوٹ آپ کو دیتے ہیں، یہ لیں گے. تو یہ کیا تھا؟ فطرانہ تھا. یہ احکام توجہ سے ذرا سنیے گا، میں آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں. تو جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی تھی کہ رمضان کی زکات کی حفاظت میں نے کرنی ہے، اس کے اوپر ڈیوٹی میں نے دینی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی آدمی آیا ہے اور اس زکات کے غلے میں سے غلہ چوری کر رہا ہے. غلہ کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرانہ موجود ہے کس شکل میں؟ غلے کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں نہیں، نقدی کی شکل میں نہیں. میرے بھائیوں، فطرانے میں سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ غلہ دیں گے، کرنسی نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے. آپ نے غلہ دینا ہے. چاول دیں آپ فطرانے میں کتنے؟ 2.5 کلو تقریباً. آپ آٹا دیں. اس قسم کی چیز کو غلہ، بنیادی جو خوراک ہے ہماری، بنیادی خوراکیں، چینی نہیں، بنیادی خوراک جو ہے وہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی آپ غلہ دیں گے. لیکن آپ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا، وہ کیا کہ اگر ہم غلہ دیں گے، سب ہی غلہ دیں گے، تو وہ غریب عید کے کپڑے کہاں سے بنوائے گا؟ وہ جوتے کہاں سے لے گا؟ اس کی بچیاں چوڑیاں کیسے لیں گی؟ تو کیا حل ہے جی اس کا؟ پھر اس کا حل یہ ہے کہ شریعت نے مقرر کی ہے صدقۃ الفطر، یعنی کہ فطرانہ مقرر کیا ہے، تو وہ آپ ویسے دیں جیسے شریعت نے بتایا ہے غلہ. باقی آپ غلے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے آپ چوڑیاں بھی لے کر دیں، آپ سوٹ بھی لے کر دیں، آپ بوٹ بھی لے کر دیں. شریعت بالکل آپ کو منع نہیں کرتی.
شریعت آپ کو بالکل منع نہیں کرتی، لیکن فطرانے کو آپ کسی اور جگہ استعمال کریں، اس سے آپ بچیں۔ شریعت نے کیا کہا ہے فطرانہ مقرر کر کے؟ شریعت نے فطرانے کے 2 مقاصد بتائے ہیں۔ پہلا مقصد کون سا بچہ بتائے گا؟ جی بیٹا، کیا مقصد ہے فطرانہ کا؟ فطرانہ کیوں مقرر کیا شریعت نے؟ جو جواب دے سکتے ہاتھ کھڑا کریں، چلیں جی جی ویس، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ شریعت نے اس کے 2 اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ روزہ رکھنے والا دوران روزہ کمی کوتاہی کرتا رہا، یہ فطرانہ اس کمی کوتاہی کا کفارہ بن جائے۔ دوسرے نمبر پہ مسکینوں فقیروں کے غلے کا بندوبست ہو جائے، راشن کا بندوبست ہو جائے، خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، شریعت نے بالکل نہیں کہا کہ ان کے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ کپڑوں کا بندوبست آپ کیجئے۔ شریعت نے کب کہا ہے کہ 2.5 کلو چاول دینے کے بعد اور کوئی آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں؟ شریعت نے کب کہا 2.5 کلو چاول دینے کے علاوہ آپ جناب والا غریبوں کو مزید پیسے نہیں دے سکتے؟ آپ دیجئے، خیال رکھیں، ان کا اچھی بات ہے، لیکن فطرانہ اسی مقصد کے لیے رہے گا جو شریعت نے بتا دیا ہے۔ غلہ ان کے گھر میں اتنا جمع ہو جائے کہ عید کے بعد 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے ان کو آٹا نہ مانگنا پڑے، اسی لیے چاول نہ مانگنے پڑے۔ آئیں جی، تو یہ ہے جی 2 مقصد۔ تو جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث ہم نے دھیان سے سمجھنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں نے رمضان کی جو زکوٰۃ ہے اس کی نگرانی کرنی ہے، اور چور کو دیکھا کہ وہ اس میں سے چوری کر رہا ہے، لے رہا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ آگے سے منت سماجت کرنے لگا، میں نے کہا نہ، میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا انی محتاج ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، علی عیال، میرے ذمے خرچہ ہے میری بیگم کا، میرے بچوں کا، مجبوراً میں نے چوری کی ہے، مجھے آپ معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ جناب ابو ہریرہ کو ترس آیا، جناب ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کی نماز جناب ابو ہریرہ نے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ جس کو آپ نے رات کو گرفتار کیا تھا، پکڑا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل چکی ہے، پہنچ چکی ہے، وہی آپ کے اوپر آ چکی ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ وسلم میں نے سماجت کر رہا تھا، مجھے اس کو ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دوبارہ آئے گا، وہ پھر آئے گا آج رات۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھ گیا، مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا۔ کیوں یقین تھا جی؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سادہ لوگ تھے، دیسی لوگ تھے، اللہ کے رسول کی ہر بات ہی مان لیتے تھے۔ اگر میرے آپ جیسے پڑھے لکھے ہوتے نا تو ہم نے کہنا تھا نہیں، یہ بات آپ کی جو ہے نا یہ میری عقل نہیں مانتی۔ اور سمجھے آج تک یوں یہ پڑھائی آئی ہے، تب سے یہ ملک پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ اللہ کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والے پہلے ہوا کرتے تھے ہمارے معاشرے میں؟ بالکل نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب سے جدید تعلیم آئی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور ہمارے جیسوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل۔ پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، رفع الدین، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اور لوگ جناب چاند کے اوپر پہنچ چکے۔ تو علماء کرام درخواست کرتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ بھئی آپ یا تو ان کے ساتھ چلے جائیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں، یا تو آپ چاند پہ چلے جائیں، آپ بھی وہاں پہ پہلے تو قائم کریں اور آپ آباد ہو جائیں وہاں پہ، وہ تو قائم کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔
تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ جناب ابو ہریرہ کو یقین ہے کہ وہ آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، ایمان ہو تو ایسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ احادیث کے اوپر ایمان، اچھا آج کل احادیث کے اوپر ہمارے ایمان کو متردد کون کر رہے ہیں، اس کو کمزور کون کر رہے ہیں جانتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں منکرین احادیث نام لیں گے کسی کا؟ جاوید غامدی، احادیث کا سخت دشمن پرویز، وہ تو خیر گزر چکا، بہرحال اس کے کلپ آج کل سامنے آ رہے ہیں، بڑا خطرناک ہے بابا وہ بھی۔ تو یہ احادیث کے منکر ہیں، لیکن جاوید غامدی صاحب کو آپ میرے ساتھ بٹھا دیں تو آخر میں آپ نے پتہ کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یار کیا بات ہے، ان کو گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے، مولوی کو بیچارے کو بات کرنے ہی نہیں آتی، نہیں آپ کو پتا کہ وہ آپ کو زہر پلا رہا ہے، نہیں آپ کو پتا کہ وہ آپ کو احادیث کا منکر بنا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کہنا ہے مجھ سے؟ آپ نے کہنا ہم نے اس کی ایک کتاب دیکھی، اس میں تو حدیثیں ہی حدیثیں ہیں، مولوی ایسے ہی لگا ہوا تھا۔ جی جی یہ بات تو آپ کی بجا ہے۔ تو دیکھیں دھیان سے میری بات سنیں ذرا، اس فتنے کے بارے میں دھیان سے سنیں۔ جاوید غامدی احادیث بیان بھی کرتا ہے، احادیث اپنی کتب میں ذکر بھی کرتا ہے، لیکن اسی سے پوچھئے احادیث کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک تاریخ ہے، اچھی تاریخ ہے، دین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، دین احادیث سے نہیں لیا جائے گا، عقیدہ احادیث سے نہیں لیا جائے گا، شریعت احادیث سے نہیں لی جائے گی، ہاں ایک تاریخ ہے، تاریخ کے طور پہ وہ ذکر کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا وہ احادیث کا منکر ہے، اور کوئی بھی آپ میں سے کبھی بھی بھول کر اس کی گفتگو نہ سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہر ایک کی سننی چاہیے۔ چلیں اس موضوع پہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ فی الحال یہ کہ جناب ابو ہریرہ کو یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا، یقین، اللہ کے رسول کی حدیث پہ یقین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب علی کی ڈیوٹی لگائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیا ڈیوٹی لگائی؟ کہ علی آپ نے دو ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ جانا ہے، جگہ کا نام ہے روضۃ خاخ۔ روضۃ خاخ، آپ نے کہا وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا، لیٹر ہوگا، وہ تم نے اس سے لے کر میرے پاس آنا ہے۔ جناب علی چلے گئے دو آدمیوں کو لے کر، عورت مل گئی، اس سے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، لیٹر ہے، وہ ہمارے والے کر دو۔ کہنے لگی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جانے والے کون تھے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ مکمل یقین ہے، ہماری طرح کے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہماری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے تو کیا کہتے؟ کہتے نہیں ملا، بھی وہ عورت کہہ رہی نہیں ملا، بات ختم۔ جناب علی نے اس سے کیا کہا؟ کہا دیکھو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس لیٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم نے وصول کرنا ہے، لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، تمہاری تلاشی لیں گے، آخر میں ننگا کرنا پڑا تو ننگا کریں گے، لیٹر لے کر جائیں گے۔ یہ ایمان ہے کس کے اوپر؟ حدیث کے اوپر۔ تو اب عورت سمجھ گئی کہ جناب جان نہیں چھپنے والی، پھر اس نے لیٹر نکالا، کہاں سے؟ اپنے بالوں کے بیچ میں سے۔ تو یہ ہے ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہا تھا نماز کے بعد کہ ایک آدمی گائے پہ سوار ہو گیا، اپنی گائے پہ سوار ہو گیا اور گائے کی پٹائی کرنے لگا تاکہ وہ تیز چلے۔ گائے نے اس کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا کھیتی باڑی کے لیے۔ تم بیٹا کبھی کوئی گائے دیکھی ہے جو گفتگو کرتی ہو؟ چڑیا گھر میں نہیں دیکھی ایسی گائے؟ پتہ نہیں آپ کو چڑیا گھر کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کیا نیا لفظ ہے جی؟ زو؟
ہاں یہ زو والی بھائی جنریشن ہے تو گائے نے یہ گفتگو کی. اب گائے تو گفتگو نہیں کیا کرتی. لوگوں نے اس لیے بات سن کے حیرانگی سے کہا سبحان اللہ, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ گائے نے ایک انسان سے گفتگو کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے گائے نے باقاعدہ گفتگو کی, اس پہ میرا بھی ایمان ہے, میرے ابو بکر کا بھی اس پہ ایمان ہے, میرے عمر کا بھی اس پہ ایمان ہے. اور جب آپ نے یہ الفاظ کہے تب اس مجلس میں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے. ایمان ہو تو ایسا ہو اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے. قرآن پہ ایمان, احادیث پہ ایمان. چاہے آپ کے سائنسدان قرآنی معلومات کو تسلیم کریں یا نہ کریں, آپ نے اللہ کی بات پہ ایمان لانا ہے. آپ کے سائنسدانوں کا آج کل نظریہ کیا چاہ رہا ہے جی, انسان کیسے پیدا ہوا, پہلے کیا تھا جی, بندر تھا. ایمان لا چکے کہ نہیں لا چکے؟ یہ نئے بچوں سے پوچھیں نا ذرا. ہاں جی ایمان لا چکے کہ نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے, مٹی سے. اور آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں انسان پہلے کیا تھا, بندر تھا. ہاں جی پھر بیٹا کیا ہے, کون سی بات ٹھیک ہے؟ مٹی سے بننے والی بات ٹھیک ہے. تو یہ ہے میرے بھائی, قرآن کو مانے قرآن کی وجہ سے, یہ نہیں کہ چونکہ سائنسدانوں نے بھی کہہ دیا اس لیے ہم مانتے ہیں. سائنسدانوں کے کہنے پہ قرآن مانا تو کیا مانا؟ مزہ تب ہے کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے آپ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکھی جب پانی میں گرتی ہے تو اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے, دوسرے پر میں بیماری ہے, اور وہ کس پر کو ڈبوتی ہے, بیماری والے پر کو. آپ دوسرا پر بھی ڈبو دیں گے تو بیماری زائل ہو جائے گی. اب پانی پینا چاہے تو پی سکتے ہیں, یہ دودھ پینا چاہے تو آپ پی سکتے ہیں. نہیں دل مانتا, شریعت مجبور نہیں کرتی, لیکن کم از کم آپ پہ واجب ہے کہ ایمان لائیں کہ واقعی مکھی کے دو پروں میں سے ایک میں شفا ہے, اور ایمان لائیں کہ آپ نے کس پر کو ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہے, اور یہ کہ نبی علیہ السلام نے جو علاج بتایا ہے بہترین علاج ہے. تو جناب ابو ہریرہ نے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آدمی پھر آ گیا. جناب ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا, پھر ملت سے عبادت کرنے لگا. میں محتاج ہوں, بچے ہیں. ابو ہریرہ نے کہا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تم پچھلی بار بھی آئے تھے. کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ نہیں آؤں گا. جناب ابو ہریرہ کو پھر ترس آ گیا, پھر چھوڑ دیا اس کو. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام رحم دل لوگ تھے. کیا تھے؟ رحم دل لوگ تھے. پھر چھوڑ دیا. صبح پھر ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا صحابہ کرام کی ملاقات اللہ کے نبی سے کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں. اور آپ کے اور آپ کے دوستوں کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ چلیں جنازے میں پھر یہی آئیں گے, سگریٹ پی کر آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے. سگریٹ پی کر آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے, اور دعا ایک بھی نہیں آتی ہوگی, خاموش کھڑے رہیں گے. تو اس لیے دوستیاں تبدیل کریں. اہل مسجد کو, نماز پڑھنے والوں کو اپنا دوست بنائیں تاکہ آپ کا جنازہ اچھا ہو جائے, تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے الوداع کیا جائے, رخصت کیا جائے دنیا سے. تو جناب ابو ہریرہ تیسری بار دیکھتے ہیں کہ وہ پھر آ گیا. اللہ کے نبی نے پھر بتایا تھا پھر آئے گا, پھر آ گیا تیسری بار. جب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, کہا اب نہیں چھوڑوں گا تجھے, اب تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا. تو ہر بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آئے گا, پھر تو آ جاتا ہے. مجبوریاں بتائیں. ابو ہریرہ نے کہا نہ اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. کہنے لگا کہ اگر آپ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. کیا بتاتا ہوں؟ ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ رات کو جب بستر پہ آئیں تو آیت الکرسی پڑھیں شروع سے لے کے آخر تک, تو پوری رات ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا, اور کوئی بھی شیطان آپ کے قریب پھٹک نہیں سکے گا. صبح تک کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا.
یہ وظیفہ سننے کے بعد جناب ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح پھر ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے کہا جی ابو ہریرہ کیا بنا پھر؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہنے لگا آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، تو میں نے وہ وظیفہ سننے کے بعد کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس کو چھوڑ دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا، اس نے درست کہا ہے، اور وہو کذوب ہے وہ دنیا کا نمبر 1 جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے صحیح کہی ہے. اگر آپ نے کبھی غلطی سے جاوید احمد غامدی کا کوئی کلپ سن لیا ہے اور وہ اس میں اچھی گفتگو ہے تو کسی دوسرے کو نہیں بھیجنا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ کلپ بھیجیں گے وہ تو اچھا کلپ ہے، لیکن وہ جو ہے اس کے باقی کلپ بھی سنے گا اور ہو سکتا ہے کل کوئی منکرین حدیث میں سے بن جائے تو اس گناہ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. اور اگر آپ ضرور بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے چین نہیں مل رہا، اس کے بغیر سکون نہیں مل رہا، تو پھر لکھ کر بھیجیں کہ یہ جاوید احمد غامدی ہے، منکرین احادیث میں سے ہے، لوگوں کے ایمان کا دشمن ہے، بس یہ کلپ ٹھیک تھا، آپ کو بھیج دیا. یہ انداز ہونا چاہیے. لوگوں کو کہنا فلاں انگریز بڑا اچھا ہے، فلاں وہ اچھا ہے، کیوں لوگوں کو پھنسا رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو آپ بھیجے قرآن کریم کی آیت، لوگوں کو آپ بھیجے نبی علیہ السلام کی حدیث، لوگوں کو آپ بھیجے کسی ایسے عالم دین کا کلپ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اور اس کی گفتگو میں شرک نہیں ہوتا، اس کی گفتگو میں بدعات کی دعوت نہیں ہوتی، اس کا کلپ آپ بھیجیں. کسی اور کا مجبوراً بھیج دیا ہے تو اللہ کے نبی والا انداز اپنائیں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب، یہ انتہائی خطرناک ہے، جھوٹا ترین ہے، لیکن یہ بات اس نے صحیح کہی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 دنوں سے تم سے گفتگو کرنے والا کون تھا؟ خاموش آپ سب نے رہنا، بچوں سے میں سوال کرنا ہے. جی بیٹا وہ کون تھا؟ بچہ ہاتھ کھڑا، ایسے نہیں ہاتھ کھڑا کرے. بیٹا آپ نے پھر سوال ضائع کر دیا لوگوں کا، ان سب کا نقصان کر دیا آپ نے. چلیں تو وہ کون تھا؟ شیطان تھا. وہ شیطان تھا. اس سے پتا چلا کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے فلاں آدمی ملا تھا، اس نے خود مجھے بتایا جناب والا کہ فلاں عالم دین نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. یہ آپ اس کو جانتے نہیں، ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو، آپ کو لڑانے کے لیے آیا ہو، عالم دین کو بدنام کرنے کے لیے آیا ہو. ایسے شیاطین حقیقی انسانوں میں بھی موجود ہیں اور ایسے شیاطین جو اصل میں شیطان ہوتے ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو اتنی جلدی کسی کی باتوں میں نہ آیا کریں، کسی سے متاثر نہ ہوا کریں. ہم بڑی جلدی بدزن ہو جاتے ہیں علماء توحید سے، علماء حق سے، لوگوں کی باتوں میں آ کے. آپ کو پتا ہے کہ خود ہی آپ کہتے ہیں کہ آج تک کون سی جنگ ہو رہی ہے جی؟ پروپیگنڈے کی جنگ ہو رہی ہے جی، میڈیا وار ہے جی. تو پھر کیوں آپ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اپنی فوج کے خلاف گفتگو کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی فوج کے خلاف صبح و شام گفتگو کرنا، اس سے آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ جب آپ نے اپنی فوج کا مورال ڈاؤن کر دیا، اس کو اتنا بدنام کر دیا، کل کو اللہ نہ کر جب جنگ ہوگی تو پبلک کو فوج کا دل نہیں ملے گا، پھر آپ دشمن سے لڑ نہیں سکیں گے. وہ ہم میں سے ہیں، ہماری طرح کے ہیں، گناہ ان سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے ہیں، ان کی عزت کا دفاع آپ نے کرنا ہے. لیکن جس انداز سے آج کل آپ ان کو بدنام کر رہے ہیں، آپ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں، آپ اسرائیل کو خوش کر رہے ہیں. تو اس لیے ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، شیطانی قوتیں کہیں آپ سے کام نہ لے رہی ہوں، کوئی آپ کے اوپر فنڈ اپنا استعمال نہ کر رہا ہو،
جس اینکر سے آپ متاثر ہیں، آپ کو کیا پتا اس کے اوپر پیسہ کون لگا رہا ہے، اس کو شاباش دینے والے کون ہیں؟ احتیاط کرنی چاہیے ان معاملات میں۔ تو بہرحال یہ ہے آیت الکرسی۔ اور لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جی ہر ایک کی بات سننی چاہیے، جیسے آیت الکرسی شیطان نے دی تھی۔ جی پہلی بات ہے کہ آیت الکرسی پہلے سے قرآن میں موجود تھی، شیطان نے نہیں دی، صرف اس نے فضیلت بتائی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس کا اس سے واسطہ پڑتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں جب کسی کا شکار کرنے لگتا ہوں اور اس نے آیت الکرسی پڑھ رکھی ہو تو میرا شکار وہاں پہ نہیں چلتا، میں کامیاب نہیں ہو پاتا، میں اس کو گمراہ نہیں کر پاتا، میرے حملے ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے آیت الکرسی پڑھی ہو تو اس نے اپنا تجربہ بتا دیا۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ شیطان ہر بات صحیح کرے گا؟ یعنی کہ آپ اس کے منہ سے نکلنے والی ایک صحیح بات کی خاطر اس کی لاکھ غلط باتیں سنیں گے؟ وہ لاکھ غلط باتیں آپ کے دماغ میں داخل ہو جائیں گی، آپ کے دل میں داخل ہو جائیں گی اور پھر نکلنے کا نام بھی لیں گی۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اور پھر میں نے خبردار کیا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا مفکر سکالر آپ کو پسند آ جائے اس کا کوئی کلپ، تو بھیجنے سے پہلے اگلے کو خبردار کرے کہ اس کلپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل اس کی گفتگو سنیں، یہ بندہ بہت خطرناک ہے، یہ گمراہ ہے، یہ شرک پھیلانے والا ہے، یہ بدعات کا ان کے ارتکاب کرنے والا ہے، بدعات کو معاشرے میں عام کرنے والا ہے۔ اس کی بارے میں خبردار کرنا نہایت ضروری ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آج آیت الکرسی کی تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن آیت الکرسی کی تفسیر میں داخل ہو گیا تو 1 گھنٹہ مزید لگے گا، اس لیے آج کا درس یہیں پہ اختتام ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ سوال کریں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ ان سوالات کے اوپر ہم چند منٹ گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ میں سے کون کون سے ہیں جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہر نماز کے بعد؟ لو جی ماشاءاللہ، تو سارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلے دوسرا سوال، رات کو سونے سے پہلے کون کون آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جو میرے بھائی، جو میرے بیٹے، ان سے سستی ہو رہی ہے، اب اس سستی کو زائل کر دیں، اس سستی کو ختم کریں۔ ہمیشہ میرے بیٹے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کو اپنا معمول بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں، کیونکہ شیطان، ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں، ہماری اور شیطان کی مثال سمجھی ہو نا تو آپ کتوں کو دیکھ لیں، کتے پھر رہے ہیں نا باہر، ہمارے سامنے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ ان کو ہماری کو پرواہ نہیں۔ تو شیطان، اللہ نے کہا ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث، شیطان اور اس کے چیلے تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اور دیکھیں اذکار میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو قضاء حاجت سے پہلے، پیشاب پخانہ کرنے سے پہلے کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ، اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان آپ کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ دیکھیں اللہ کے ذکر میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اور پھر قضاء حاجت سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو آپ شیطانوں کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ گندگی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، یہ واش روم وغیرہ یہ ان کی پسندیدہ جگہیں ہیں، یہاں پہ وہ آتے ہیں اور یہاں پہ وہ آپ کا شکار کرتے ہیں۔ اگر آپ اذکار نہیں کریں گے تو کبھی ان کا حملہ آپ پہ ہو جائے گا، اور پھر آپ نے علاج کے لیے بھاگنا ہے دائیں بائیں، خود بھی اور بچوں کو لے کر بھی۔ تو پہلے ہی اذکار کا اہتمام کریں، پہلے سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ بیٹا کوئی بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے بغیر یعنی کہ نہ سوئے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، گھر میں جب بھی داخل ہوں اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہر بار ہر ایک نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈالیں اور بچوں کو ان شیطانوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اذکار کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی مجالس میں
ایسے ہی حاضر ہونے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی